یہ کوشچن جو ریز کیا جاتا ہے وہ اس فریم ورک سے کیا جاتا ہے. یعنی جب کسی نے سوال کرنے والے نے یہ بات مان لی کہ ہم کسی کو دیکھیں گے تبھی مانیں گے, کسی چیز کا ایکسپیریمنٹ کریں گے تبھی مانیں گے, تو پھر ہم جواب دینے سے پہلے سوال کریں گے. ہم جنت اور جہنم کو بھی ثابت کریں گے, قبر کے عذاب کو بھی ثابت کریں گے, مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی ثابت کریں گے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر اور رسول اور میسنجر ہے, یہ سب ثابت ہوگا. لیکن اس ثابت کرنے سے پہلے ساری دنیا کے لبرل, فیمنسٹ اور جتنے بھی ازمس ہیں ان سب سے ہم سب سے پہلے کوشچن کریں گے کہ آپ نے اسلام پر آبجیکشن کیا ہے, کوشچن ریز کیا ہے, وہ سائنس کے فریم ورک سے کیا ہے, یہ کوئی لاجیکلی بات ہی نہیں ہے. اب آپ کو جب اسلام پر آبجیکشن ہے تو پہلے اسلام کے فریم ورک کو جاننا پڑے گا, اور اسلامک فریم ورک سے آپ کوشچن اگر ریز کریں گے تو ویلڈ ہوگا, ورنہ یہ انویلڈ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام اور معزز ساتھیوں, آج کی یہ پوری مبارک مجلس خصوصاً شاہی مسجد جھاپا میں پڑھنے والے بچوں کے لیے سجی تھی, اور ابھی ایک لمحہ باقی ہے جس کا انہیں انتظار ہے اور ان کے ماں باپ کو بھی انتظار ہے. وہ ہے انعامات کا لمحہ. اب رزلٹ جب ملنے والا ہوتا ہے تو ہر کسی کو اس کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ملے جلدی سے. اسی کے لیے ہم انتظار بھی کر رہے ہیں, ویٹ بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مختصر ہی وقت آپ سے لیا جائے گا. مختصر وقت میں گفتگو کروں گا, اور اس وقت میں کوشش کروں گا کہ جنہوں نے پرفارم کیا ہے آج کے جلسے کے اندر, اور ان کو جنہوں نے ریڈی کرایا ہے, تیاری کرائی ہے, پریپیئر کرایا ہے, ان کے متعلق بھی گفتگو ہو. اور جو ان بچوں کے ماں باپ ہیں, والدین ہیں, اور اسی طرح جو سپورٹیو ہیں حقیقی معنی میں اس پورے نظام کے, تو ان تمام ہی کے لیے کچھ نہ کچھ میسج ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ تمامی جتنے حضرات موجود ہیں, آپ نے ماشاءاللہ اسٹارٹنگ سے جلسے کو پورا اٹینڈ کیا اور اچھی طریقے سے اس کو سنا, جس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کافی حد تک بچوں نے اپنی تقریر کے اندر مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن کے جو بنیادی آئیڈیالوجیز ہے ان کو ٹچ کیا, اور صرف ٹچ نہیں کیا بلکہ بہت ہی بہتر انداز میں ان کو ریجیکٹ بھی کیا. لیکن چونکہ ایک فریم ورک جو اسلام کا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں ابھی نہیں ہے, تو میں تھوڑا سا اسلام کا جو فریم ورک ہے وہ ٹچ کراتے ہوئے آپ کو چلوں گا, اور آپ کو احساس ہوگا کہ جن بچوں نے پرفارم کیا ہے واقعتاً انہوں نے کتنی بہترین اور کتنی ایزی وے کے اندر ایکسپلین کیا ہے اسلام کے پیراڈائم کو, اسلام کے بنیادی آئیڈیالوجیز کو, اسلام کے بنیادی فریم ورک کو. اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مقابلہ ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن سے, اور ویسٹ پورا کا پورا ڈیپینڈنٹ ہے ایک آئیڈیالوجیز پر, وہ ہے سائنس کا فریم ورک. سائنس کا اپنا فریم ورک یعنی دیکھنے کا نظریہ, کسی بھی چیز کو جانچنے کا, پرکھنے کا, وہ یہ ہے, دو ہے. نمبر 1 آبزرویشن, کسی بھی چیز کو دیکھنا, اس کے بعد ہی اس پر یقین کرنا, اس پر بلیو کرنا.
نمبر 2 ایکسپیریمنٹ. جب تک کسی بھی چیز کا ایکسپیریمنٹ نہ کر لیا جائے، اس کا تجربہ نہ کر لیا جائے، تب تک اس پر یقین نہیں لایا جاتا. یہ بنیادی ورلڈ ویو ہے ویسٹ کا اور لبرل کا. اور آسان لفظوں میں اسلام مخالف جتنی بھی طاقتیں ہیں، ان کے پاس کسی بھی چیز کو دیکھنے کا ویریفائی کرنے کے لیے صرف یہ 2 اسٹینڈرڈ ہے. کیا؟ آبزرویشن. اگر ہم نے کسی چیز کو دیکھا ہے تو ہم اس کو مانیں گے. نمبر 2، اگر ہم نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اگر ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ ہمارے نزدیک ناٹ ایکسیپٹیبل. اوکے، یہ ان کا فریم ورک ہے. اس فریم ورک سے یہ اسلام پر اس طرح حملہ کرتے ہیں. نمبر 1، وہ یہ کہتے ہیں قرآن کریم. اب آپ ثابت کیجیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ظاہر سی بات ہے. قرآن کریم کے اندر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ لے کر جائیے، لیکن یہ ساری چیزیں جو تعلق رکھتی ہے وہ ریویلیشن سے رکھتی ہے، جس کو ہم لوگ آسان لفظوں میں وحی کہتے ہیں. یہ دکھتی تو نہیں. اسی طریقے سے جنت اور جہنم، اس کا جو کنسپٹ اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے جنت اور جہنم تو وہ بہت ہی آسان لفظوں میں یہ کہے گا مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اچھے کام کریں گے جنت ہے، برے کام کریں گے جہنم ہے. لیکن سوال اگر ہو جائے آپ اس کو ثابت کریں، پروف کریں، تو دکھائیں جنت اور جہنم. یہ اگر ڈیمانڈ ہو تو ایک مسلمان نہیں دکھا پائے گا، چونکہ وہ بیونڈ آف دا مائنڈ، وہ ہمارے نظروں سے غائب ہے. وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، وہ میٹا فزیکل چیزیں نظر آ ہی نہیں سکتی. ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا کہ دکھانا، گویا کہ سائنس کا جو اپنا فریم ورک ہے اس سے کوشچن کیا جا رہا ہے. اور یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تم دکھا نہیں سکتے جنت اور جہنم، اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے قبر پر کوشچن کیا جاتا ہے. قبر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے. بچوں نے بھی مکالمے میں پیش کیا 3 سوال ہوں گے: من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. تیرا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے. سوال واپس اسی پر ہو جائے کہ اس کو ثابت کریں، ہم پروف کریں اس کو. تو بات یہی ہے کہ تو مرنے کی بات کی زندگی ہے. یہ تو عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ تو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. تو کس طریقے سے ہم اس کو ایکسپلین کریں، کس طریقے سے ہم اس کو لوجیکلی ریشنلی ثابت کریں. تو کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ کوشچن جو ریز کیا جاتا ہے وہ اس فریم ورک سے کیا جاتا ہے. یعنی جب کسی نے سوال کرنے والے نے یہ بات مان لی کہ ہم کسی کو دیکھیں گے تبھی مانیں گے، کسی چیز کا ایکسپیریمنٹ کریں گے تبھی مانیں گے، تو پھر ہم جواب دینے سے پہلے سوال کریں گے. ہم جنت اور جہنم کو بھی ثابت کریں گے، قبر کے عذاب کو بھی ثابت کریں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی ثابت کریں گے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر اور رسول اور میسنجر ہے. یہ سب ثابت ہوگا. لیکن اس ثابت کرنے سے پہلے ساری دنیا کے لبرل، فیمنسٹ اور جتنے بھی ازمس ہیں ان سب سے ہم سب سے پہلے کوشچن کریں گے کہ آپ نے اسلام پر آبجیکشن کیا ہے، کوشچن ریز کیا ہے، وہ سائنس کے فریم ورک سے کیا ہے. یہ کوئی لوجیکلی بات ہی نہیں ہے. اب آپ کو جب اسلام پر آبجیکشن ہے تو پہلے اسلام کے فریم ورک کو جاننا پڑے گا، اور اسلامک فریم ورک سے آپ کوشچن اگر ریز کریں گے تو ویلڈ ہوگا، ورنہ یہ انویلڈ ہو جائے گا. جیسے کوئی اگر یہ کہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بہت ہوشیار ہے، بہت سمجھدار ہے، اور وہ اپنے بچے کے ساتھ جس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ چیزیں کر رہا ہے، وہی وہ سیم چیزیں کسی اور بچے پر اپلائی کر کے بولے کہ وہ بچہ تو صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ کیا یہ جسٹس ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کو ہم کہیں گے آپ نے جو کمپیئر کیا، کمپیئر کرنے کے لیے دونوں کا اسٹینڈرڈ ہی سیم نہیں تھا. آپ اپنے بچے کو اپنے فریم ورک سے دیکھ رہے تھے. فار ایگزامپل کہ عالم بنانا، ڈاکٹر بنانا، تو کسی فادر کے مائنڈ میں یہ آیا کہ پہلے میں اس کو عالم بناتا ہوں پھر ڈاکٹر بناتا ہوں. کسی کے مائنڈ میں آیا کہ میرے بچے کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے عالمیت، تو پہلے وہ ڈاکٹر اور اس طرح کی پڑھائی کر لے، بعد میں عالمیت کر لے. اب یہ والا شخص بولے کہ نہیں اصل میں پہلے ڈاکٹر بنانا ہے، دوسرا بولے نہیں اصل میں پہلے عالم بنانا ہے. دونوں کا جھگڑا بیکار کا ہے. ہر بچے کی تربیت الگ اینگل سے ہوگی،
جس کے اندر جو کیپیبلٹی ہوگی، اس کے اندر پہلے کیپیبلٹی تھی کہ بھائی وہ اس طرح کی تعلیم کو ایکسیپٹ کرے، اس کو آبزرو کرے، تو وہاں سے اس کو اس طریقے سے تربیت کی جائے گی۔ اسی طریقے سے سائنس سے اور سائنس کے ماننے والوں اور تمام ہی لبرل سے کوشچن ہوگا کہ اسلامی فریم ورک کیا ہے، واٹ از اسلامک فریم ورک، جو کہ مکالمے کے اندر بچی نے بہت ایزی وے میں بتایا، 3 بتایا۔ نمبر 1، اسلامی فریم ورک کے اندر سب سے بنیادی چیز آئے گی ریویلیشن، جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اس کے نیچے 3 چیزیں ہیں، 5 سینسز، ہم اپنی سینس سے جو چیزیں دیکھتے ہیں، سونگتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، اس سے ہم چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہے عقل، ہمارے انٹیلیکٹ، ہماری لوجک، اس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں۔ اور نمبر 3 ٹیسٹمنی، کسی بھی چیز کے بارے میں خبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ بات کا پتہ بھی ہمیں صرف ٹیسٹمنی سے پتہ چلا ہے۔ اور ہر انسان، کوئی بھی انسان آپ کے سامنے یہ آبجیکشن لے کر آئے، صرف ایک آبجیکشن کرے کہ آپ اپنی پیدائش کو ثابت کر دیں، یعنی آپ اپنے والد کے بیٹے ہیں، اس کو آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ کس فریم ورک سے؟ سائنس کے فریم ورک سے۔ سائنس کا فریم ورک کیا ہے؟ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ۔ تو اب آپ دکھائیں کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو پیدا ہوئے ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا، ریزلٹ یہ نکالی کہ آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ تو پتا چلا کہ سائنس کے فریم ورک سے آپ کے پیدائش سے ثابت نہیں ہو پائے گی، تو آپ کو جانا پڑے گا اسلامک فریم ورک میں۔ اور اسلامک فریم ورک کے اندر بنیادی چیز ہے ٹیسٹمنی، کہ آپ خبر اگر ریلائبل ہے تو اس کو بھی سورس آف نالج مانا جا سکتا ہے اور اس پر بھی یقین کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے والد کے خبر پر، ٹیسٹمنی پر بلیو کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا، میرے والدہ نے کہا، اور اگر والد اور والدہ نہیں ہے تو ڈاکٹر اور ڈی این اے کی رپورٹ کے اوپر آپ بلیو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں میں ان کا بیٹا ہوں، ورنہ دیکھا تو آپ نے بھی نہیں ہے۔ اور اگر ڈاکٹر ڈی این اے بھی دکھا رہا ہے تو وہ ڈی این اے کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور وہ ڈی این اے پیپر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس نے بھی دیکھا تو نہیں ہے۔ تو یہ ہوا اسلامک فریم ورک۔ تو اب مختصر سے گفتگو کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کبھی بھی اسلام کے اوپر کوئی بھی آبجیکشن کرے تو گھبرانا نہیں، گھبرانے سے پہلے اس سے پیار سے کوشچن کرنا ہے کہ آپ اپنے فریم ورک سے ہم پر کوشچن کر رہے ہیں، آپ کا کوشچن کرنا ہی ویلڈ نہیں۔ پہلے آپ میدان میں اندر تو آئیے، پہلے آپ ویلڈ چیزوں کو آپ اپنائیے تو صحیح، اس کے بعد آپ کوشچن ریز کیجیے گا۔ اب اگر اسلام پر آپ کو آبجیکشن کرنا ہے، ریویلیشن، ٹیسٹمنی، 5 سینسز اور اس کے علاوہ جو ہماری عقل انٹیلیکٹ ہے، اس کے بیس پر آپ کوشچن ریز کریے، تب آپ کو انشاءاللہ آنسر دیا جائے گا۔ مغربی تہذیب، ویسٹرن سیولائزیشن اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس سائنسی فریم ورک سے آبجیکشن کر کر کے ان کو اسلام سے دور کر دیا جائے، اور اسلام سے دور کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ چیز کی جاتی ہے کہ دنیا تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم بس یوں ہی پیدا کیے گئے ہو، کہ تمہیں ہمارے طرف لوٹنا نہیں ہے؟ سارے لبرل اور سارے ویسٹ کے آئیڈیالوجیز کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب دنیا کا جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے ساتھ اسلام کا لیول لگا ہوا ہے، ان کے اندر یہ پاور کہاں سے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، قرآن کے بارے میں ان کے پاس ایک لوجیکلی آنسرز ہر کسی کے پاس میں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا کنیکٹ کیسے ہے؟ چونکہ بہت سے وہ لوگ دنیا کے اندر ہیں جنہوں نے صحیح چیزوں کو دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی اس پر وہ بلیف نہیں کرتے۔ لیکن مسلمانوں کا جو بلیف سسٹم ہے اور جو ان کا بلیف ہے اللہ پر، قرآن پر، اسلام پر، وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ حیران ہے، اور حیران ہوں گے اس طریقے کے جلسے کو دیکھ کے انشاءاللہ، اور حیران ہوں گے اس طریقے کے بچوں کے پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے، اور حیران ہوں گے اس طریقے کے ماں باپ کی تربیت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ۔ اب اس دور کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب کے لیے کچھ نہ کچھ میسج ہے۔ نمبر 1، جو یہاں پر بچے جنہوں نے پرفارم کیا ان کے لیے 2-3 میسج ہوگا۔ سب سے پہلا میسج تو یہ ہوگا، کیونکہ اب مغربی تہذیب کا دبدبہ ہے اور ہر طریقے سے آپ کو اپنے انڈر لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو اور پھر اور بھی دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کو نمبر 1 تو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی آزاد نہیں کر دینا ہے۔ ایبسولوٹ فریڈم کہیں پر بھی نہیں ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کے انڈر ہی رہتا ہے، چاہے وہ نوکری کرے، چاہے وہ مالک ہو جائے، ہر بندہ کسی نہ کسی کے انڈر ہوتا ہے۔ اگر وہ انڈر ہے تبھی وہ
صحیح راستے پہ جا سکتا ہے. تو نمبر 1 تمام بچوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کے انڈر میں رکھے، اپنے ماں باپ کی، اپنے اساتذہ کی اور اپنے سے زیادہ جاننے والے. نمبر 2 اپنی خواہشات کی اگر پیروی کر رہے ہیں آپ، یہ غلط کر رہے ہیں. اسلامک پیراڈائم اور اسلامک فریم ورک کے مطابق اپنے ڈیزائر کو پورا کرے، اپنے خواہشات کو پورا کرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی جو باؤنڈریز ہے اس کو کراس نہیں کر رہا، اس کے انڈر رہتے ہوئے اپنی تمام چیزوں کو کرنا ہے. اور نمبر 3 کوشچن کرنا ہے، استاد سے، ماں باپ سے، لوگوں سے سوالات پوچھنا ہے. نہیں مل رہا ہے آنسرز تو آنسرز تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. یا اپنے مائنڈ میں آپ بیٹھا لیجیے. ایک ڈاکٹر سے اگر کوئی علاج صحیح نہیں ملتا ہے تو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں علاج ہی کرانا بند کر دوں، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر. دنیا کے کئی ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا رہا ہو رہا ہے. ہوتا ہے تو اسلام کے اوپر اگر آبجیکشن ہو جائے تو چھوڑ نہیں دینا ہے کہ بس مجھے اس سے آنسر نہیں ملا تو اب تو اسلام غلط ہے. نہیں، یہ ریزلٹ آپ کا غلط ہے. آپ اس کے لیے تلاش کریں گے، اچھے ماہر اور ایکسپرٹ کے پاس آپ جائیں گے اور آنسر تلاش کرنے کے بعد پھر سیٹسفائی انشاءاللہ آپ ہوں گے. جو ذمہ داران ہیں یعنی جو ماں باپ ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ نمبر 1 ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی نگرانی رکھے. لیکن نگرانی کا مطلب یہ نہیں کہ پرائیویٹ ان کے لائف کے اندر انٹرفیئر کرے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر. نہیں، نگرانی کا مطلب ہے کہ ان کی خیر خواہ بنے، محبت کریں ان سے. یہ نہیں کہ جس دن جلسہ ہو اسی دن ان کو بس بولے کہ بیٹا آج تو اسٹیج پر اچھا پرفارم کرنا. نہیں، یہ تو ٹیمپرری ہے. ان کے پرماننٹلی زندگی کے اندر آپ ان کے پیچھے جو ہے وہ بنیے نا دیوار. آپ ٹیمپرری دیوار بن جاتے ہیں جب ایسا فنکشن آتا ہے، جب ایسا موقع آتا ہے. لیکن وہ بچہ جانتا ہے کہ میری لائف کے اندر روزانہ ہو کیا رہا ہے. روزانہ ابو کی طرف سے تانا مل رہا، امی کی طرف سے تانا مل رہا ہے، تو کیسی لڑکی ہے، تو کیسا لڑکا ہے، تو کیا کرے گا، تو اپنے باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے. یہ تانے سن سن کر کیا تمہارا بچہ موٹیویٹ ہوگا؟ وہ ڈی موٹیویٹ ہو چکا، وہ کمپلیٹلی ہو چکا ہے. لیکن آ گیا جلسہ زندگی کے اندر کمپلیٹلی سپورٹ کرے، دن اور رات کے اندر سپورٹ کرے. صرف فنکشن کے موقع پر سپورٹ نہ کرے، جس طریقے سے آج آپ نے سپورٹ کیا ہے اس کے ہر دکھ اور سکھ کے اندر سپورٹ کرے. اور دکھانے والا بھی سپورٹ کرے. یہ نہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میرے دل میں تمہاری محبت ہے، میں بتا نہیں سکتا کتنی محبت رکھتے ہیں. نہیں، دکھانا پڑے گا آپ کو. کیا پتا بچے کو آپ اس کے دل میں محبت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. کہ زمانہ ہے، ماں باپ ہیں آپ، تو صرف ماں باپ ہونے کے ناطے آپ کسی فنکشن اور کسی بڑے بڑے پروگرام کے موقع پر اپنا دل نہ دکھائے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر، ہر مرحلے کے اندر اپنے بچوں کو سپورٹ کرے. نمبر 1. اور نمبر 2 پر اگر اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے آپ کو بھی کہیں جا کر پڑھنا پڑے تو آپ بھی پڑھیں. آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، تربیت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ٹریننگ سینٹر کے اندر جائیں اور آپ ٹریننگ سینٹر میں جا کر آپ ٹریننگ لیں. وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ یہ بولے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. چھوڑ دیجئے یہ آرگومنٹ کرنا اپنے بچوں سے. خود جائیے. آپ کا بچہ سستڑ ہے، آپ تو سستڑ نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ چست بنائیے اور سوشل میڈیا کا صحیح یوز کیجیے اور کہیں پر ٹریننگ لیجیے اور صحیح باتوں کو حاصل کیجیے. اپنے بچوں کو صحیح باتیں بتائیے. اور نمبر 3 پر اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرے. تانا تو سو دیتے ہیں آپ، اپریشیٹ زندگی میں ایک مرتبہ کرتے ہیں. لائف کے ہر مرحلے پر اپریشیٹ کرے. آج جس طریقے سے یہاں پر انعامات دیا گیا، ایک ماں باپ کا فریضہ بنتا ہے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مرحلے کے اندر اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انعامات دیتے رہے. اچھے سے بچہ ڈیمانڈ کرے تو پھر وہ ماں باپ بھی کیا ہے کہ جس بچے کو ڈیمانڈ کرنی پڑ جائے اپنے ماں باپ سے. ماں باپ تو وہ ہے کہ اس کے ڈیمانڈ سے پہلے ہی اس کو چیز کو جاننے والے بن جائے. جیسے شوہر کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ بیوی کے درخواست سے پہلے ہی وہ اس کی چیز کو دینے والا بن جائے، تو کیا ماں باپ کے لیے چیز نہیں ہے؟ کیا بچہ بولے کہ مجھے یہ چاہیے تب جا کے ماں باپ کو پتہ چلے گا. جب بچہ ایک دم وہ حرکتیں کرنے لگ جائے، مارنے لگ جائے یا گھر سے بھاگنے لگ جائے یا رونے لگ جائے یا کہیں اور چکر چلانے لگ جائے، تب ماں باپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ ارے میرے بچے کو یہ چاہیے. تو کیسے ماں باپ ہیں آپ؟ یہ تربیت ہے آپ کی. تو وقت جانے کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی تو کوئی مطلب نہیں ہے. ماں باپ تو وہ ہے کہ وقت سے پہلے بیدار رہے اور اپنے بچوں کو ہر موقع پر اپریشیٹ بھی کرے، زبان سے بھی کرے اور عمل کے ذریعے بھی، پیسوں کے ذریعے بھی اور دیگر اور بھی جگہ سے موٹیویشن آپ جتنی دے سکتے ہیں وہ موٹیویشن دینے کی کوشش کریں. نمبر 3 پر جو ذمہ داران ہیں. ذمہ داران کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مکتب کا نظام سنبھالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے. یہاں بھی بہت سے حضرات بیٹھے ہوں گے، ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اللہ نے ان کو فائنینشلی بہت زیادہ اسٹیبل رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور فائنینشلی اسٹیبل کرے. نمبر 1 یہ اپنے انڈر جو لوگ اساتذہ ہیں، بچے ہیں، انہوں نے اس موقع پر جس طریقے سے فائنینشلی سپورٹ کیا ہے، اللہ کے وہاں اس کا کیا اجر ہے کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا. بہت اجر ہے اس کا، ان لمیٹڈ اجر ہے اس کا.
اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں یہاں پر یا اس کے ذریعے اور بھی جہاں تک باتیں جا رہی ہے، آپ کا پہلا کام تو یہی ہے کہ فائنینشلی آپ جتنا زیادہ سامنے والے کو فری کر سکتے ہیں آپ فری کریں، اساتذہ کو اور زیادہ تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں، آپ بچوں کو آپ نے اتنا انعام دیا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوب ایک ایک روپے کو دینے کو قبول فرمائے۔ نمبر 2 پر آپ بھی یہ دیکھیں کہ ہمارا پروگرام کس طریقے سے ڈیزائن ہو رہا ہے، ہم اپنے بچے کو جس طریقے سے یہاں پر انہوں نے پروگرام پیش کیا، آپ نے آج سپورٹ کیا، آپ اس کے لیے دعا بھی کریں، اپنے اندر اخلاص بھی رکھیں، اساتذہ کے ساتھ گڈ بیہیو مطلب اچھے طریقے سے پیش آئیں آپ، اور اپنی نیکی کو ضائع کرنے کا کوئی موقع نہ دیں۔ یہ جو مکتب کے ذمہ داران ہیں اللہ ان کے اتنے موقع دیتا ہے نیکی کمانے کے، لیکن ایک موقع ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لیتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، میں ہی دے رہا ہوں، اس دن آپ کی ساری نیکی چلی جاتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے، تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، تواضع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایسے موقع کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اور آخر کے اندر بچوں کے تعلق سے بولنا چاہوں گا کہ بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور اساتذہ کے تعلق سے ماں باپ کو ہم نے کچھ ہدایت کر دی، بچوں کو کر دی، ذمہ داران کو کر دی، اساتذہ باقی رہے۔ نمبر 1 اساتذہ کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ بچوں کو پڑھائے، بچوں کو اگر ڈانٹ بھی رہے اخلاص کے ساتھ، مارنا تو دور کی بات ہو گئی ہے، بہت پیار و محبت کے ساتھ، جس طریقے سے اگر 4 کیمرے لگے ہوئے تو استاد کس طریقے سے پڑھائے گا، دیکھ کر پڑھائے گا، سوچ کر پڑھائے گا، ڈانٹے گا نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بچے کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ظلم نہ کرے، ظلم نہ کرے، اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھائے۔ نمبر 2 استاد کو بھی چاہیے کہ بچے کو موٹیویٹ کرے، اپریشیٹ کرے، ضروری نہیں کہ ذمہ داران جب انعام دیں گے تو ہی انعام دیا جائے، جس طریقے سے ماں باپ کو چاہیے کہ انعام دے، اس طریقے سے استاد کو بھی چاہیے کہ موقع بہ موقع بچے کو اپریشیٹ کرے اور اس کو انعام دے اور اس کو موٹیویٹ کرے۔ اور نمبر 3 پر استاد کو چاہیے کہ جو بھی بات اور تحقیق کے ساتھ بچے کو بتائے۔ اب یہاں جن بچوں نے پرفارم کیا، بہت سے بچوں نے کمپلیٹلی ایک دم جو پرفارم کیا ہے وہ کانفیڈنس کے اندر کیا ہے، لیکن جو استاد بتائیں گے وہی کرے گا وہ۔ میں بہت ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک دو چیز پہ میں نظر ڈال سکتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھے طریقے سے پیش کی، لیکن بہت سے حدیث ایسی جو حدیث نہیں ہے، اور اگر کوئی حدیث نہ ہو، اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ حدیث ہے، تو پھر ایک حدیث یہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جیسے کہ ایک حدیث ہے بچے نے پڑھی، الصدق ینجی والکذب یہلک، مفید الطالبین ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ مقولہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کما تدین تدان، یہ سب حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ ایک اچھے مقولے ہیں اور اقوال ذری کے انڈر یہ چیزیں آئیں گی، یہ حدیث کے انڈر یہ چیزیں نہیں آئیں گی، ہمیں آئندہ اس کا خیال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میں اس پلیٹ فارم کے واسطے سے تمام ان لوگوں کو جو ہماری آسان محفوظات اور دیگر اور بھی جو ہماری اردو کی کتابیں ہیں، ان کے اندر اکثر حدیثیں وہ ہیں کہ جو صحیح ہیں، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو حدیثیں نہیں ہیں بلکہ وہ بزرگوں کے مقولے ہیں، جیسے الصلاۃ معراج المؤمن، یہ ایک مقولہ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الصدق ینجی والکذب یہلک ایک مقولہ ہے، ایک اچھی بات ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے جو مسلم شریف کی، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ حدیث کا جو مفہوم ہے، جو اس کے اندر کا میسج ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو الفاظ ہے وہ حدیث نہیں ہے۔ تو آئندہ سے اساتذہ اس کا خیال ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی تیاری کرائی اور بہت اچھا انہوں نے پریکٹس کرائی ہے، کیونکہ ان کی پریکٹس کے بغیر ایک بچہ بھی یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب اجر سے نوازے، لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ کتابوں کے اندر جو ہوتا ہے ہم اس کو آگے بتا دیتے، تو آئندہ سے ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ میں خود کتابیں پڑھاتا ہوں تو پوری کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس وقت جب تک میں رجوع نہ کر لوں سوشل میڈیا پر یا پھر آف لائن جتنی بھی کتابیں اویلیبل ہے اس سلسلے کے اندر، ان تمام کو جا کر ہم ری چیک کرتے ہیں۔ جیسے ایک کتاب ہے غیر معتبر روایتوں کا فنی جائزہ، 10 والیوم کے اندر کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس وقت کے دنیا کے اندر جتنی بھی موضوع اور فیبریکیٹڈ احادیث پائی جاتی ہے، ان تمام کی احادیث کے اوپر انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ورک کیا ہے اور ڈیٹیل کے اندر انالائز کیا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ جو بھی باتیں ہوئی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں نے جو بھی پرفارمنس پیش کی ہے، ان تمام کے پرفارم کرنے کو، ان تمام کی جتنی بھی آپ نے مکالمات پیش کیے، تقریریں کی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو خوب قبول فرمائے۔ ماں باپ نے دعائیں کی آپ کا بچہ آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے، ذمہ داران کو بھی قبول فرمائے، اور وہ لوگ جن کا بچہ ابھی تک نہ مکتب میں نہ کہیں پر ہے، صرف ایک دنیاوی تعلیم کے اندر ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی آخرت کے لیے فکر مند